آج کی اس مصروف اور ٹینشن بھری زندگی میں انسان بہت ساری مشکلات کا شکار ہے، جس میں سے ایک دماغ کا شور۔ ہر وقت انسان کا ذہن کسی نہ کسی سوچ میں گم، کسی نہ کسی شور سے وابستہ ہے۔ یہ دماغ میں مسلسل چلنے والا غیر ارادی خیالات، فکر مندی، ذہنی شور جو پریشانی، بے چینی اور توجہ کے بکھراؤ کا باعث بنتا ہے۔ اس میں ضرورت زیادہ سوچنا، خود پر شک کرنا، منفی خیالات کی تکرار اور ذہنی افراتفری شامل ہو سکتی ہے۔ ذہنی شور سے بچنے کے لیے، ذہنی شور کو کم کرنے اور پرسکون دماغ حاصل کرنے کے لیے ذہن سازی یا مائنڈ فلنس اور مراقبہ کریں، گائیڈڈ میڈیٹیشن کریں، خیالات کو بغیر تنقید کے دیکھیں اور انہیں گزرنے دیں اپنے اوپر سے، جیسے کہ آسمان پر بادل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ جرنلنگ کریں، روزانہ کا روزنامچہ لکھیں، خیالات کو لکھ کر ذہن کو صاف کریں، اس کی عادت بنائیں۔ گہری سانسیں لیں اور آرام کی تکنیک استعمال کریں۔ ایسی ٹیکنیکس یوز کریں جو آپ کو سکون دیں، آپ کے ذہن کو سکون دیں۔ بریدنگ ایکسرسائز کریں، 4 سیکنڈز تک انہیل کریں اور اس کے بعد 7 سیکنڈز تک اس کو روک کے رکھیں، بعد میں آہستہ آہستہ اس کو ایکسیل کریں۔ صحت مند زندگی کی عادت اپنائیں، ورزش کریں، یوگا کریں، چہل قدمی کریں، کارڈیو ایکسرسائزز کریں، ذہنی شور کنٹرول ہونے میں مدد ملے گی۔ انسان کی نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے مکمل نیند کریں۔ جب سونے کا ٹائم ہو اس ٹائم پہ سو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات مختلف پرپس کے لیے بنائے ہیں۔ آج کل عام عادت بن گئی ہے، مجھ سمیت سارے تقریباً لیٹ نائٹ سٹنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، یا اور کچھ کام کی روٹینیں ایسی ہیں جو رات دیر تک کی جاتی ہیں۔ تو رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں تاکہ آپ کا جسم اپنے دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر سکے اور اپنی انرجیز کو ریکور کر سکے۔ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا انتظام کریں، سوشل میڈیا اور خبروں کا استعمال کم کریں، بلکہ ایک مخصوص وقت بنا لیں جس میں آپ سوشل میڈیا کو چیک کر لیں، نیوز سن لیں۔ سوچ کو بدلنے کی تکنیکیں استعمال کریں تاکہ منفی خیالات پر آپ کا قابو پا سکیں۔ مثبت اقوال زری پڑھیں، مثبت لوگوں کے لٹریچر کو پڑھیں اور مشغول کرنے والی سرگرمیاں اپنائیں۔ ایسے کام کریں جن سے آپ مکمل طور پر ذہنی طور پر مصروف ہو جائیں۔ پینٹنگ کریں، گیمز کریں، جو طبیعت کے مطابق اور مشاغل بھی اپنائے جا سکتے ہیں۔ ہر فرد انفرادی طور پر اپنی ایک مختلف سوچ کا مالک ہوتا ہے، اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی طبیعت ہوتی ہے، اپنے شوق ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق چیزیں اختیار کر لیں۔ فطرت اور زمین سے تعلق قائم رکھیں، جنگل کی طرف جائیں، باغات کی سیر کریں، ایسی چیزیں دیکھیں، نئی چیزیں دیکھیں، ان کو چھو کے محسوس کریں، سنیں، مختلف آوازیں سنیں، مختلف پرندوں کی آوازیں سنیں۔ کچھ چیزیں ایسی جو نئی لگیں، جو کھائی جا سکتی ہوں، تو ان کو نئے ذائقے چکھ کر دیکھیں۔ ذہنی شور یا ذہن کے ہر وقت گرگر کو روکنے کے لیے طویل مدتی صحت مند عادات کو اپنائیں۔ روزانہ مراقبہ کریں 5 سے 10 منٹ، باقاعدہ ورزش کریں، متوازن غذائیں کھائیں، اومیگا 3 میگنیشیم سے بھرپور ہوں۔ ہر چیز کی حد مقرر کریں۔ بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کی حد مقرر کریں۔ ہر چیز اپنے حد میں اچھی لگتی ہے۔ نہ کہنا سیکھیں۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو نہ کہنا سیکھیں، اور بعض اوقات جہاں ضرورت ہو وہاں دوسروں کو نہ کہنا سیکھیں۔ خود سے شفقت اپنائیں، خود کی کیئر کریں، خود پر توجہ دیں۔ ان عادات کو اپنا کر آہستہ آہستہ ذہنی شور کم ہوگا اور آپ ایک پرسکون زندگی جی سکتے ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں انفیکشنز ہو جاتے ہیں دماغ میں۔ ایسی صورت میں کچھ احتیاطی تدابیر تو کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کا علاج بہت
ضروری ہوتا ہے اور صرف علاج سے ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ جیسا کہ دماغ کا تعفن، برین ابسس، ایک شدید بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے۔ اس کا گھریلو ٹوٹکوں سے علاج ممکن نہیں۔ اس کے لیے آپ کو پراپر ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرانا پڑے گا۔ اس کے انفیکشن کو کم کرنے کے لیے پراپر میڈیسن لیں، پراپر گائیڈنس لیں ڈاکٹر سے۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ بچاؤ کے لیے گھریلو طور پر کر سکتے ہیں۔ اپنا معافرتی نظام مضبوط بنائیں، وائٹامن سے بھرپور غذائیں کھائیں، جیسے مالٹے ہو گئے، لیمن ہو گئے، امرود ہے، شملہ مرچ کا استعمال کریں۔ لہسن، ادرک اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خصوصیات رکھتے ہیں۔ زنجبیل اور ہلدی والا دودھ سوزش کو کم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ انفیکشن سے بچاؤ، زخموں کی صفائی، اور اگر سر یا جسم پر کہیں زخم ہو تو اسے اچھی طریقے سے صاف کر لیں، دھو لیں، پھر نیم کے پتوں کا رس یا شہد لگا لیں۔ اینٹی انفیکشنز ہیں یہ۔ منہ کی صفائی، دانتوں اور مسوڑوں کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے نمک پانی سے غرارے کریں، کلونجی کا تیل استعمال کریں۔ سوزش کو کم کرنے والی غذائیں، اومیگا 3، اخروٹ، السی کے بیج، مچھلی۔ پرو بایوٹکس جیسے دہی، کیمچی، کیفر آنتوں کے لیے مفید ہیں۔ نیند پوری کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ تمباکو اور الکوہل سے پرہیز کریں۔ الکوہل تو ویسے بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تمباکو یوز کرتے ہیں لوگ، سگریٹ وغیرہ، سگریٹ، بیڑی، حقہ، ان ساری چیزوں سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، خاص طور پر اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ آج کے معاشرے میں انسان فزیکل نیڈس سے زیادہ مینٹلی اپسیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ عجیب و غریب روز خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ ساری ذہنی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کی انہیلدی ہیبٹس جو ہیں وہ انسان کو خراب کر رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنا ولاگ TLG سے جڑے رہیں تاکہ مزید معلومات بر وقت آپ کو مل سکیں۔ بہت شکریہ۔